نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، پچھلی چھٹی نشست میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو 5 قدرتی معجزے چشموں کی شکل میں اور صورت میں عطا فرمائے ہیں، اس کا ذکر آیا تھا اور مختصر اس کے تعلق سے بات ذکر کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آج کی 7ویں نشست میں انشاءاللہ ان 5 چشموں میں سب سے زیادہ افضل اور اہمیت کا حامل کون سا چشمہ ہے۔ قدرتی وہ 5 چشمے جو بطور معجزے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو پتھر پر عصا مارنے کی وجہ سے پانی نکلا۔ دوسرا معجزہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمین پر ایڑ لگانے سے، اللہ کے حکم سے ٹھوکر مارنے سے زمین سے چشمہ نکلا۔ اور تیسرا حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد ذہن نے ستایا، حمل کا درد ہونے لگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے سامنے سے زمین سے چشمہ نکالا۔ اور چوتھا چشمہ جن کا تذکرہ سیرت میں چل رہا ہے، حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بطور معجزہ وادی غیر ذی زرع، انکلٹیویٹ ویلی جہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا، وہاں پہ نکالا۔ یہ 4 معجزوں کا ذکر، اور 5واں معجزہ میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے اللہ رب العزت نے حدیبیہ کے دن نکالا، اس کا بھی تذکرہ آیا۔ ان 5 چشموں میں سے پہلے 4 چشموں کی بات کرتے ہیں۔ 4 چشمے جو جاری ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اور خود حضرت اسماعیل کے لیے۔ ان 4 چشموں میں سب سے بہتر اور افضل پانی دنیا میں اور آخرت کے سب سے افضل اور بہتر پانی یہ آب زمزم ہے۔ اس کی وجہ ذکر کی محدثین نے کہ آب زمزم میں اور اس کے افضل ہونے میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس جگہ سے وہ ابلا ہے، نکلا ہے، وہاں نبی کا پیر اور ایڑی لگی، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ حضرت حاجرہ کی قربانی، حضرت ابراہیم کے خاندان اور گھر والوں کی قربانی، کہ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے بھروسے پہ ایسی جگہ لا کے چھوڑ دینا کہ جہاں پہ ہزاروں کلومیٹر تک کوئی گھاس پھوس اور پانی کا کوئی انتظام نہ ہو۔ پھر ایک وجہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر بھی اس زمین پر لگا ہے، تو اس سے پانی نکلا۔ یہ تو ایک وجہ ہے، لیکن جو سب سے اہم وجہ ہے کہ جس سے آب زمزم کی فضیلت اور بڑھ گئی، وہ 2 وجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم منگوایا، ڈول کے اندر پہلے لایا جاتا تھا، کنویں میں سے نکال کر لایا گیا، صحابہ نے پیش کیا، اللہ کے رسول نے آدھا پیا اور 1 گھونٹ منہ میں رکھا اور وہی کلی ڈول میں کر دی، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کنویں میں لے جا کر ڈال دو، تو وہ پانی کنویں میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ تو پیارے حبیب کا لعاب مبارک، تھوک مبارک اس میں مل گیا، اس لیے اس کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ دوسری وجہ معراج کے سفر پہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو فرشتے جنت سے آئے، جنت سے ایک سونے کی ٹرے وغیرہ لائی گئی، اس میں آپریشن کا سامان لایا گیا ہے، بائی پاس سرجری، قلب کو نکالنا تھا، دھونا تھا۔
لیکن پانی نہیں لایا گیا۔ پانی آب زمزم لیا گیا اور ایک برتن میں ٹرے میں رکھ کے آپ کے قلب مبارک کو اس سے دھویا گیا۔ جب وہ دھلا ہوا پانی ٹرے میں بچ گیا تو پھر وہ پانی لے جا کر واپس آب زمزم میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ دو بڑی وجہ ہے جس سے آب زمزم کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کی تمام نہروں سے، یہاں تک کہ حوض کوثر سے بھی زیادہ افضل اور بہتر آب زمزم ہے۔ اور آب زمزم سے زیادہ فضیلت والا اور افضل والا پانی وہ ہے جو براہ راست پیارے حبیب کے مبارک انگلیوں سے نکلا حدیبیہ کے دن، وہ اسی وقت ختم ہو گیا، وہ بطور معجزے کا تھا۔ اب یہاں پہ سیرت میں یہ بات آئی کہ یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے زمین سے چشمہ پھوٹا، اور ادھر ملک یمن میں جو سب سے بڑا ڈیم تھا، بند تھا، وہ ان کے کرتوت کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا۔ ادھر چشمہ ابلا اور ادھر بڑا سد معارف جسے کہتے ہیں وہ ڈیم ٹوٹ گیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ سبا میں ذکر کیا ہے۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، کہ قوم سبا کے اندر تحقیق کے تمہارے لیے ایک سبق ہے، درس ہے، عبرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ایسی نعمتوں سے نوازا تھا کہ ملک یمن پورا کا پورا باغات سے لدا ہوا تھا، کھیتی باڑیوں سے لدا ہوا تھا، اور اس کی جائے وقوع ایسی تھی کہ ملک شام کے ٹچ میں، یا ملک شام کی جو برکتیں تھیں وہ برکتیں اللہ رب العزت نے اس قوم کو دے رکھی تھی۔ ان کے آباء و اجداد میں کسی نے ایک ڈیم تیار کر رکھا تھا، دو پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں کے بیچ میں سے نہریں اور ندیاں چلتی تھی، تو کسی بادشاہ نے دونوں پہاڑوں کو ایک عمارت اور دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا، جیسے تالاب کی چادر وغیرہ بنی ہوتی ہے، یوں سمجھو بڑی چادر اور بڑی عمارت بن گیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ پورا پانی رک گیا، اور جتنی ضرورت کا پانی رہتا وہ نیچے سے نہروں کے ذریعے سے نکال دیا جاتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت تھی اور ان کے اس پر بہت بڑا انعام تھا۔ نہر سبا قوم جہاں آباد تھی یمن کے اندر بیچ میں سے بہتی، ادھر سے باغات ادھر سے باغات، اور آب و ہوا بھی خوشگوار تھی، بلدتن طیبہ کہا، اتنا خوشگوار علاقہ تھا کہ وہاں پہ مچھر، مکھی، کھٹمل اور جو، پسو، یہ سارے جانور موجود نہیں تھے۔ کہیں سے اگر کھٹمل، جو، پسو، مچھر آ جائے وہ آب و ہوا کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ جیسے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ہے، وہاں پہ مکھیاں نظر نہیں آتی اور مچھر بھی مجھے تو نظر نہیں آئے۔ مدینہ طیبہ کی اتنی خوشگوار آب و ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کی دعا بھی ہے، بتایا گیا اس سے پہلے مقام وخیم پر غدیر پر کھڑے رہ کے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ یہاں کی بیمار ہوا کو فلاں کنویں میں لے جا کر ڈال دے، تو وہاں کی پوری آب و ہوا چلے گئی، بیمار خوشگوار آب و ہوا آ گئی۔ یہاں کے باغات کا ایسا حال تھا کہ اگر کوئی سر پہ ٹوکری لے کر، خالی ٹوکری لے کر چلنے لگے، ایک باغ سے لے کر دوسرے گیٹ سے اگر نکل جائے تو خود بخود بھر جاتی تھی، اتنے باغات خود بخود فروٹ کے پھل جھڑ جاتے تھے۔ لیکن جب آسائش، آرائش اور نعمتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ عیاشی کا سبب بن جاتی ہے، نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے۔ ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے 13 انبیاء کو بھیجا، انہوں نے 13 انبیاء کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ ڈیم تھا جس کو سدن کہتے ہیں، سدن ڈیم دیوار اور عمارت کو کہتے ہیں، اگر سین کے زبر کے ساتھ آئے، سین کے پیش کے ساتھ اگر سدن آ جائے تو وہ کالے بادل بارش کے جو آسمان میں منڈلاتے ہیں، ابر آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ اور سدن سین کے زیر کے ساتھ اگر کہا جائے تو صحیح بات اور درست بات کو کہتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو، چکنی چپڑی باتیں نہ کرو، باتوں کو الٹ پھیر کر بیان نہ کرو۔ بہرحال یہ سدن تھا، اللہ کا عذاب ایسا آیا اس پر کہ اس کے تہ میں
اس کے پایوں میں اللہ نے چوہوں کو پیدا کر دیا، اور یہ اللہ کا لشکر تھا۔ یہ چوہے ایسے تھے کہ ان کے دانت لوہے کے تھے اور ناخن بھی لوہے کے تھے، کہ قوم نے دیکھا کہ چوہے ڈیم کو ختم کر دیں گے، گھس کے موافق چوہے، گھس جو بڑی بڑی عمارتیں گرا دیتی ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے بلیاں لا کر رکھ دی، بڑے بڑے بوکے لا کر رکھ دیے، لیکن یہ ایسے اللہ کا لشکر تھا، ایسے چوہے تھے کہ یہ بلیوں اور بوکوں پہ جھپٹ جاتے تھے، ان کو بھگا دیا، پھر ڈیم کو کھوکھلا کر دیا، پھر پانی کے دباؤ سے، پریشر سے ڈیم ٹوٹ گیا۔ پھر ڈیم کا ٹوٹنا تھا، پورے باغات، ان کی بستیاں بہہ گئی، یہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو گئے۔ اب جو قبائل آباد تھے، جو قبائل وہاں آباد تھے، اس پانی کی وجہ سے سب الگ الگ کیا ہو گئے، بٹ گئے، اور علاقے کنجسٹڈ اور تنگ ہو گئے تھے، ان کے آپس سے جھگڑے بڑھ گئے تھے، رنجشیں بڑھ گئی تھی، تو کچھ قبائل نے جگہ چھوڑ کر نکلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ عراق، ملک شام کی سرحدوں پر جا کر بسے، کوئی مصر کی سرحد پر جا کر بسا، اور کوئی پھر مدینہ منورہ کے علاقے میں آ گیا۔ اس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں۔ سبا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو جد امجد تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے میں آتا تھا۔ اس کا نام ایک روایت کے مطابق عبد شمس تھا، اور دوسری روایت کے مطابق سبا تھا۔ اکثر و بیشتر سبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبا اس کا لقب تھا۔ سبا لقب کیوں پڑا؟ سبا لقب اس لیے پڑا کہ عربی میں سبا یہ سبیون سے، سین کے ساتھ، اور سبیون قیدی کو کہتے ہیں جس کو جیل میں ڈالا جائے۔ عرب کے اندر مجرموں کو جیل میں ڈالنے کا سب سے پہلے نظام اسی نے بنایا۔ اس سے پہلے مجرم کے لیے کوئی جیل خانہ نہیں تھا اور قید خانہ بھی نہیں تھا۔ ایک لقب اس کا رائش بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ عربی کے اندر مال کو ریش اور ریاش بھی کہتے ہیں، ریش اور ریاش بھی کہتے ہیں۔ اسی سبا نامی شخص نے سب سے پہلے فوجیوں کے اندر مال غنیمت کے تقسیم کا نظام چلایا۔ پہلے فوجیوں کو مال غنیمت نہیں ملتا تھا، اور دیگر اس میں بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ تو اسلامی مملکت ہے جس میں فوجیوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ مجاہدین کو جس جنگ میں حصہ لیتے ہیں، جہاں پہ مالی غنیمت ہاتھ لگتا ہے، مجاہدین میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے رواج اس نے ڈالا، اس لیے اس کا ایک لقب سبا اور دوسرا رائش بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال پہلے یہ لوگ آباد تھے ملک یمن میں۔ قوم سبا میں بلقیس وغیرہ بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ اور بلقیس کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سبا میں بادشاہ کا پہلا لقب مقرب تھا۔ مقرب کہتے سختی کرنے والے کو، تکلیف میں ڈالنے والے کو۔ یہ بادشاہ پہلے لوگوں کو سختی کرتے تھے، تکلیف میں ڈالتے تھے۔ پھر آگے کے جو بادشاہ آئے انہوں نے نرمی کی اور اپنے لقب کو بدل دیا، لقب کو بدل کر ملک لقب رکھ دیا، یعنی جو بادشاہ وغیرہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سیلاب کی وجہ سے یہ قوم تتر بتر ہو گئی، پھر یہ ادھر ادھر آباد ہونے لگی۔ انہی قبیلوں میں سے قبیلے بنی جرہم، یہ پانی کی تلاش میں نکلتے نکلتے مکہ کی وادی میں پہنچا، اور اسے پھر کچھ پرندے نظر آئے مکہ کے وادی میں۔ پھر اس قبیلے کے سردار نے 2 آدمیوں کو تفتیش کے لیے بھیجا کہ ہم دیکھو یہاں تو پانی اتنے دور تک نظر نہیں آتا، پرندے نظر آ رہے ہیں، ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پرندے ہو وہاں پہ دانہ پانی ہوتا ہے۔ تو تفتیش کے لیے بھیجا، پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ 8ویں نشست میں آئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔